یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اسلام نے ارشاد فرمایا من عادنی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا اللہ تبارک و تعالی دو بندے دے نال اعلان جنگ فرما دے۔ فرمایا ایک کو بندہ جڑا دنیا دے اوتے سود دا کاروبار کرے دے، دوجا جڑا اللہ دے ولی نال دشمنی کرے دے۔ معلوم تھیا آج آپ غور کر کے لو کہ دنیا دے وچ پاکستان دے اندر سود عام تھی چکے، اسا رب نال اعلان جنگ شروع کر دیتے۔ دوجی چیز جنہاں نے کنڈاں دے اوتے دیر کرائی، انہاں واسطے سارے دلوں دے اندر نفرت پیدا کر لیتے۔ اللہ دے ولی عبادت کچھ بھی نہیں کر سکتے، تساں دے کہ بڑا کچھ کر سکتے، میں کہ اگر کچھ نہ کر سکتے تو محبوب ذکر کیوں کرنے گے؟ سلیمان نبی دا امتی ہوئے، اللہ وہ کوئی اتنی طاقت شان عزت عطا فرما رہے تو جڑے میرے نبی دے دو ولی ہوئے اللہ وہ کچھ بھی عطا نہیں فرما سکتا۔ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سماعت فرماؤ۔ فرمایا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر تھے جڑا ترائے 160 اللہ دے ولیاں دے کول پہلے پہنچے۔ اللہ نے کو ولایت عہدہ عطا فرمایا، جے ولایت عہدہ ملے کوئی ایسا کام تھے یہ بھی وجہ دے رہا اللہ نے عہدہ واپس کر دی۔ جی میں اللہ نے عہدہ واپس کی دے بڑی محنت کی دیئے، کوشش کی دیئے کہ عہدہ دوبارہ میں کو مل بنے۔ اللہ نے ولی دے کول پہنچے، انہیں نے کہ لوح محفوظ سے لکھا جاتا ہے شکل لے کے دیتا کرتے تھے۔ 360 اللہ نے ولیوں کول پہنچے، انہوں نے آگے لکھ دیتا کہ اساں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر اپنی قسمت بدلنا چاہنے تو بغداد چلا بغداد چلا۔ اب ایک مختصر وقت کے اندر مختصر حاضری اور انشاءاللہ بیان تو سارا مسائل کا سماعت پرویسو میں تو ایک طالب علم کی حیثیت کے نام سبق سننا پیا۔ فرمایا سرکار غوث اعظم موجود ہے، آپ نے مریدہ نے پوچھے صحیح بندہ اللہ کا ولی کامل ہو ہوتے زمین دے بیٹھو ہوئے آنکھ بند ہوئے، آنکھ بند کرنے کے بعد آسمان دے دیکھے لوح محفوظ سے لکھا ہے پڑھ کے لے کامل بنی ہے۔ جی کو سمجھ آنے والا سبحان اللہ اور ہولے ہولے آتا آکے جیڑا بندہ زمین دے بیٹھا ہوئے آنکھ بند کر کے لوح محفوظ سے لکھا ہوئے پڑھ گنے وہ تا کامل بنی ہوگا نا سب بیٹھا زمین دے ہوئے آنکھ بند ہوئے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا سنو آج ولیاں دی پہچان کرو، میری نہ منو سرکار غوث اعظم دی منو۔ انہوں نے آکے کامل کیا رہو گے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا میری نظر کے اندر ایک کامل نہیں کہ ناقص ہے، جڑا زمین دے بہ کے آنکھ بند کر کے لوح محفوظ پڑھ گئے کامل نہیں۔ انہاں کسی ملتوسا نہ سوچا کامل کون ہوندے، کامل دی پہچان تسا جا دساؤ ساتھ بھی سمجھ آ رہی۔ آپ نے فرمایا نہ نہ کامل وہ نہیں ہوتا جڑا لوح محفوظ تے لکھا ہوا پڑھ گئے۔ فرمایا کامل وہ ہوندے جڑا لکھا ہوا غلط ہوے مٹائی دے لکھوائی دے، او کو کامل رکھا دے صرف پڑھنا نہ ہوئے، پڑھا پڑھ بھی گنے بلوں کو مٹانے صحیح بل لکھوا بھی گنے، او کو کامل رکھا دے۔ میں نے کسی اچھا ہے پہچان کامل ولی دی۔ سرکار غوث اعظم دے دروازے تے پہنچ کے ان دل دے اندر یہی ارادہ ہے کہ میں انہیں کو ویسا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا انتظام پر میں سے میرا ولایت دا عہدہ واپس مل ویسے جڑا ہوتا ہے نا قریب دروازے دے اندر قدم رکھے جی میں اندر قدم رکھے سی جسم دے اندر کب کبھی تاری تھی گئی خوف تاری تھی گئی میں اللہ دے ولی دے سامنے ویسا کیویں پر میں جڑا خوف تاری تے کمبنا شروع کرنے تھے کب دے زمین تے ڈھٹے جی میں زمین تے ڈھٹے نا چہرہ انہیں لگے زمین تے غور کرائے گال ختم تھی گئے بیانی ختم انہیں چہرہ لگے زمین تے چہرہ لگے چہرے کو لگے یہ مٹی یہ چہرے کو مٹی لگی ہے ہاتھ جوڑ کے رب کی بارگاہ جانس کرے دے یا رب العالمین مہربانی فرما کرم نوازی فرما تیرے ولی کے دروازے پہ آیا اتنی ہمت تلے انہیں گال تک کرا فرمایا جڑے والے گال کی تھی سنا یا
اللہ مہربانی کر طاقت دے۔ فرمایا غیب پچھو آواز آئی ہے اور میرے پیارے میرے ولی دے دروازے تے آگے تیرے منہ دے مٹی لگ گئی ہے۔ فرمایا سرکار غوث العظم کو ونجن کی ضرورت نہیں، فرمایا ونج تیرے ولایت اللہ ہوگا بھی واپس کر دیتے، تیرے شان بھی بلند کروا دیتے۔ معلوم کیا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، اور کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، کون سی عمر کرنی ہے۔ حضرت انس نے فرمائے آدھی حدیث پاک دراوی ہیں یا رسول اللہ چڑھا جن جنال محبت کرنا ہوئے، فرمایا ہوں دے نال جنت جویسی، فرمایا میرے کو حضرت ابو بکر نال بھی محبت ہے، حضرت عمر نال بھی محبت ہے، حضرت عثمان نال بھی محبت ہے، مولا علی نال بھی محبت ہے، کیونکہ میں انہاں دے نال مل کے جنت وجہ چاہنا۔ آخری شعر مل کے پڑھو کہ بیان ختم۔ سرکار کو سے آزم نظر کرم خدا جڑا چند میرے نظر دی میرے سلطان کو آزادی مل کے پڑھ کے جا کے بہت خوبصورت سارے فرمایا سرکار کو سے آزم نظر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ ذات درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے عالم شریف دے چند ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، میرے عالم شریف دے چند ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا، وہ سامنے تے اس کائنات کے اندر کوئی وحید آلات نہیں ہو سکتا، میرے آقا دی شان تے ایک پاسے کوئی دوجہ بلال نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزاد بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، جس کے ادب سے اپنے آگے لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھلتے ہیں، اس ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے۔ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم راجہ مربوجان امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات عزیز ومال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم عزت صاحب حضرت علامہ قاری محمد شہزاد رضوی صاحب نے حکم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دا انتظام اہتمام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، کیونکہ یار شریف کی محفل ہے اور سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کرنے جڑی آیات تمہارے سامنے تلاوت فرمائی ہے، ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمائے، الاخلاء یومئذ بعضهم، رب تعالیٰ نے ان آیات کے اندر انہاں لوگاں دا ذکر فرمائے جڑے دنیا دے ہوتے
ایک دوجے دے گہرے دوست ہون دے باوجود قیامت والے لیے دشمن بن گئے معلوم دیا جڑے لوگ جنہاں نال یاری نہیں بدن جنہاں نال محبت کرے اے عارضی دوست ہیں دنیا تک محدود ہیں جن ٹائم تک تیرے کو پیسہ ہے تیرے یار بھی ہیں تیرے نال دوست بھی ہیں جن ٹائم تک مال ہے وہ ٹائم تک محبت کرنے والے بھی زندہ ہیں یہ مال ختم تھی ویسے معلوم کیا والے دوست زور تھی ویسے اساں ایسا دوست بناؤں جیڑا دوست دنیا دے بھی کم آوے قبر دے اندر بھی کم آوے حشر دے اندر بھی کم آوے اور مسلم شریف دی حدیث ہے کہ ایسا بندہ ہو سی قیامت نہیں ہو سی محبوب علیہ السلام نے فرمائے جنہوں رب دی بارگاہ دے اندر حاضر تھی سی اللہ تعالیٰ فرمائے سی ایک بندے کو جنت میں بھیج دے جن جنت دے بھیجنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ فرمائے کہ جنت دے اندر بھیج دے جو جنت دے اندر بھیجنا لرسی میں ایک بندہ ان کا دامن پکڑ گیا سی اکسی کلہ جنت دے نہ بھائی اکسی تو کونے میں پہچانا نہیں وہ اکسی دنیا دے ہوتے میں دیکھوں وضو کرایا ہے وہ وضو دی برکت دی وجہ دے نال فرمایا تو کلہ جنت دے ویلا بے کوئی تا بدلا دے وہ ہاتھ پکڑے سی اللہ دی بارگاہ جی التجا کرے سی رب تعالیٰ دی شفارش قبول کر کے دنیا دے اندر جہاں صرف وضو کرایا ہو سی اللہ کو بھی جنت عطا فرما دے سی اور دوجی بخاری شریف دی حدیث ہے کچھ